نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ یعنی سارے سال کے مقابلے میں یہ 10 دن اللہ کو نیک اعمال کے لیے اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اگر سارا سال کوئی شخص جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا رہے مگر ان 10 دنوں میں وہ نیک عمل کرے تو یہ نیک عمل اس جہاد سے بھی فضیلت لے جائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ نکلے اور اس کا جان اور مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اور وہ شہید ہو کر واپس پلٹے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ اسی طرح امام بخاری کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عشر ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کمانے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ بہترین موقع ہے کہ جس میں حج اور قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام بھی انسان کو خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ دے دیتا ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ مطلب آپ تصور کیجئے کہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے کسی مارکیٹ میں داخل ہوں جہاں لوگ ہیں اور شاپ کیپرز ہیں اور شاپنگ ہو رہی ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں، اور اس دوران کچھ لوگ اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کو سن کے دکاندار بھی، شاپ کیپرز اور جو شاپنگ کرنے والے ہیں وہ، اور آنے جانے والے اور راہ گزر، سب لوگ اللہ کی تکبیر بلند کرنا شروع کر دیں، اللہ کا نام بلند کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام سے اس طرح سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیرات بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں سے 9واں دن جو عرفہ کا دن ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ کہ جو ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ دیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن گیا تھا۔ السنۃ الماضیہ والباقیہ
کے الفاظ ہیں کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذو الحج، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ اب پھر یہ یاد رکھیے کہ حاجی جو ہے میدان عرفات میں یہ روزے نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس عشرے کا جو آخری اور 10واں دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یعنی یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یوم القر یعنی 11 ذو الحج قیام منا ہے۔ یہ 2 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں کے بارے میں فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے ہاں الحمدللہ رمضان کے بارے میں بہت اویئرنیس ہے۔ ہم سب تھوڑی بہت اپنی کوشش کے مطابق ایک اپنی ہمت کوشش کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ، لیکن جو ذو الحج کے دنوں کی اہمیت ہے اس کو ہم ابھی ویسے نہیں لیتے جس طرح سے ان کی فضیلت آئی ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ موسموں کی آمد پر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آپ نکلنے لگتے ہیں اگر، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ فورکاسٹ چیک کر لیتے ہیں، موسم کے حالات دیکھ لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی تیاری کر لیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے یا رات میں کوئی موسم خراب ہونے والا ہے۔ یہ سفر کا ایک عام اصول ہے۔ ہم انسانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو دن یا جو راتیں یا جو موسم ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں نیک اعمال اور ان کی فضیلت زیادہ پتہ چلتی ہے اور ان سے ہم زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، ان میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے سے تیاری رکھیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 1-2 دنوں میں انشاءاللہ العزیز ذو الحج شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کی طرح امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں آخری دنوں میں سارے کاموں کو مینج کر کے، نیند کو قربان کر کے اور کئی جگہوں پر اپنی پرائورٹیز سیٹ کر کے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ 10 دن ہمارے اس طرح سے گزرے کہ ہم ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری احادیث میں ہمیں جو اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ایک یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، موقع اور صحت دے اور فرصت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے خاص ایام سے خوب فائدہ اٹھا پائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اور مجھے صحت سے نوازا ہے، ذہنی فرصت سے نوازا ہے، یا کسی بھی ایسے حال میں رکھا ہے کہ ہم نیکی کے مواقع کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے اگلے سال ہم اس موقع پر زمین سے اوپر ہوں گے یا زمین کے اندر ہوں گے، مہلت عمل باقی ہوگی یا نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور خاص طور پر اپنے گزرے ہوئے سارے سال، ساری زندگی، ان سب کو بھی انالیسس کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ہم نے پچھلے سالوں میں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس طرح سے نہیں اٹھایا جس طرح سے فائدہ اٹھانے کا حق تھا، تو ہم پہلے سے اس کی پلاننگ کریں۔ ان 10 دنوں میں ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو، اپنی روٹین کو، اپنی مصروفیات کو اس طرح سے سیٹل کر لیں کہ ہم اپنی نمازوں، اپنے روزے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی عبادات کے لیے اچھے سے وقت نکال پائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ رمضان المبارک میں جیسے خاص طور پہ آخری عشرے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے ہم کم نفع مند کاموں کو یا ایسے کاموں کو جن کے کیے بغیر اچھے سے ہم چل سکتے ہیں، ہم ان کو بھی پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم عبادت کے لیے وقت نکال سکیں۔ نہانا دھونا، گھر کے کام، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک خاص عمر دی ہے کہ جس میں ایک انسان پر اس دین کے حوالے سے حجت مکمل ہو جاتی ہے، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 یا 70 سال کی عمر دے دی،
اس پر حجت تمام ہو گئی کہ وہ اپنی مغفرت کروا لے یا جنت میں جانے والے امور پر وہ اپنی علم کو بڑھا لے اور ان پر قائم ہو جائے. ہم سب کا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں آگے کر رہا ہے. ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. موت کا مطلب ہے مہلت عمل ختم ہو جانا. یہاں سے جانے کا مطلب ہے کہ مہلت عمل کو ہم اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمیں ہر گزرتا دن یہ پیغام دے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے نا، ان دنوں کی قسم کھانا ان کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی شان پر دلالت کرتا ہے نا. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے ابھی حدیث سنی کہ عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندہ یا بندی کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا. تو اس دن کے روزے کے لیے، یعنی باقی دنوں کی عبادات کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس دن کے روزے کے لیے خاص طور پر ابھی سے پلاننگ کر لینا اور دعا کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف روزہ ہی نہیں، یعنی صرف وہ کام نہیں جو کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بچنا جو نیک کاموں میں رکاوٹ بننے والے ہیں، یا اس ترتیب کو متعین کر لینا جو ہمیں نیک کام کرنے کے لیے آسانی مہیا کرنے والی ہے. عشرہ ذی الحج جو ہے، اس میں نیک کام کرنا سال کے دوسرے تمام دنوں میں نیک کام کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اس جملے کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ لکھ کے کہیں لگا لیں کہ اس قدر عظیم فضیلت ہے. اس کو ہمیں اپنی صبح و شام، اپنے ہر کام، اپنی ساری روٹین، اپنے ٹائم ٹیبل کے درمیان میں یاد رکھنا ہے. یعنی نیکیاں کمانے کا بہترین موسم آ رہا ہے، نیکیاں جمع کرنے کے عمدہ ترین 10 دن آ رہے ہیں. اور یہ عام نہیں ہے، یہ اتنے عمدہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے، شہادت سے بھی افضل ہو جاتے ہیں اگر ہم ان 10 دنوں میں نیکی کے باقی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کاموں کو کرنے میں سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہم پلاننگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح سند کے ساتھ آپ سے نقل ہے کہ ہر چیز میں توقف اور اطمینان بہتر ہے سوائے عمل آخرت کے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ آپ ہر چیز میں ڈھیلے پڑ سکتے ہیں کہ اچھا پھر کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، سوائے آخرت کے عمل کے. یعنی ایک وہ کام ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ نے سستی کی تو آپ کیا ہوں گے؟ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یا آپ کا ماحقہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھنا ہے. اور فضیلت کو صرف ذہن میں نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹو ڈو لسٹ بنا لیں ابھی سے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. مثلاً جو عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں، اس عبادت کو ضائع کرنے والے اعمال، ان سے پھر ہم نے بچنا ہے. مثلاً ہم نے یہ نیت کی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جب ہم ان 10 دنوں میں داخل ہونے لگیں گے تو پہلے دن میں نے نیکی کے کون سے کام ہیں جو کر کے رکھنے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے نماز. نماز کے معاملے میں اگر ہم سست ہیں اور نماز کی ہمیں فکر نہیں اور باقی کام نماز سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ترجیحات متعین کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے نوافل کی طرف ہم اگر آئیں، جیسے 10 دنوں کی عبادات اللہ کو پسند ہیں، تو اور کیا عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ نمازوں کے ساتھ اچھے وضو کی کوشش، وقت سے پہلے نماز کا انتظار، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ محبوب ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سنتوں کی حفاظت، اور جیسے وہ نوافل جو عام دنوں میں ہم نہیں پڑھتے، جیسے اشراق ہے یا چاشت ہے یا اوابین کی نماز ہے، یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. پھر اسی طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے، کچھ پہلے، بے شک 10 منٹ پہلے ہم اٹھنے کی کوشش کریں، اور ان 10 منٹ میں ہم کوشش کریں کہ ہم 2 رکعت ہی ادا کر لیں نفل کے طور پر. پھر اسی طرح سے نماز کے بعد کچھ دیر سکون سے جائے نماز پر بیٹھ کے خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا، اور ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا. یہ بھی ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں اور تکبیرات کے بارے میں آپ نے جب ان کو تلقین کی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس تلقین کو اس طرح سے بھی لیا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد کچھ ٹائم بیٹھ کے تسلی سے تکبیرات پڑھتے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ نوٹس بنا رہے ہوں گے اور اپنے لیے ٹو ڈو لسٹ بنا رہے ہوں گے، اور ساتھ کے ساتھ آپ چیک اینڈ بیلنس انشاءاللہ اس پہ رکھیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر نوافل کے بعد روزے کا اہتمام، اور روزے کا اہتمام اس طرح سے کہ آپ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ اس روزے کی خبر پھر کسی کو نہ ہو. اور روزے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری یعنی بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسی محبت کی نشانی ہے، ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس میں کوئی دوسرا شخص مطلع نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے انوالو نہ کریں. یعنی ایک ایسی نیکی ہے جو میں اور میرا رب، تیسرا کوئی نہیں. جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، محسوس نہیں کرائیں گے، آپ اپنے رب کے اس کرم کو اور اس نیکی کو یعنی کسی کے لیے بھی ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں پھر آپ نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اس چیز کا بھی ہم دھیان رکھیں گے. وہ ساری چیزیں جو ہماری روزے کی کوالٹی کو بڑھانے والی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے روزے کی اجر و ثواب کو بڑھانے والی ہیں، اور پھر اس کی جو کمی ہے یا اس کی جو روزے کی کوالٹی خراب کرنے والی ہے، اس سے بچنے والے سارے امور ہمارے ذہن میں ابھی سے ہونے چاہیے. مثلاً اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کے معاملات خراب ہیں، یا آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہے، یا پھر یہ کہ جب ہماری کسی کے ساتھ آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی، جب آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے تو آپ کی جو عبادات ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو اس سے پہلے یعنی ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ایسے سارے معاملات ٹھیک کر لیں صرف اللہ کی خاطر. مثلا آپ کو پتہ ہے کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، صرف اللہ کی خاطر، بے شک آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، بے شک ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے درمیان میں، آپ چھوڑ دیں، خود آگے بڑھ جائیں. کیوں؟ مبارک دن آ رہے ہیں، فضیلت والے دن آ رہے ہیں. یہ وہ دن آ رہے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک لے کر جائے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال یہ ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہم رسک لے نہیں سکتے ان دنوں میں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نماز اور روزوں کا اہتمام، اور پھر روزوں کے اہتمام میں خاص طور پہ یعنی اس چیز کا اہتمام کہ ہمارے روزے کی کوالٹی خراب نہ ہو. سحری میں اچھے سے اٹھنے کی کوشش، اور جیسے آج کل سیزن ہے اس میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت اور ایک ایسے کوشش اور محنت والے انداز سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری پیاس اور یہ ساری گرمی کو برداشت کرنا، یہ سارا اللہ صرف تیرے لیے اور تیری محبت میں، اور صرف اس لالچ میں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر کہ میری اس روزے کی عبادت کی وجہ سے یعنی یہ روزہ میرے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یاد کیجئے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، اور صرف ڈھال نہیں ہے، وہ آپ کو ایسا سیلف کنٹرول دیتا ہے کہ پھر آپ ایک کے بعد ایک نیکی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح روزے میں وہ چیزیں جو آپ کی روزے کو خراب کر رہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے غیبت ہے یا چغلی ہے یا سارے وہ غیر اہم کام جو مباح بھی ہیں اگر، تو ہم ان سے بچ کے اس انرجی کو استعمال کریں نیک کام میں. ہر نماز کے بعد کوشش کیجئے ایک تسبیح تکبیر کی یا ایک تسبیح. یہ میں آپ کو صرف اور صرف اس چیز کے لیے ریمائنڈر دینے کے لیے یا پھر اس چیز کے لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو ہم اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے نماز کے ساتھ کچھ چیزیں اٹیچ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ، اس تسبیح کی شان کیا ہے. پھر اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ہم نماز کے بعد ایک تسبیح کسی حمد کی، ایک تسبیح تحلیل کی، ایک نماز کے بعد ایک تسبیح تکبیر کی اٹیچ کر سکتے ہیں. اچھا، ان کاموں کے لیے ہم کیا کریں؟
ان دنوں میں داخل ہونے سے پہلے ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، کسی ایسی جگہ ڈسپلے کر لیں اپنی پرسنل ڈائری میں، کسی ایسی جگہ نماز کے کارنر کی کوئی ایک جگہ خاص جو ہم اپنی نماز کے لیے متعین کریں، جہاں جائے نماز موجود ہو اور وہاں ہماری یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو دن ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان میں انسانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جہنم سے آزاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ سلف صالحین اپنی دعاؤں کو خاص طور پر ان دنوں کے لیے، خاص طور پہ عرفہ کے دن کے لیے بچا کر رکھتے تھے کہ عرفہ کے دن ہم نے یہ دعا کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین کا تجربہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی مشاہدہ کیا، جب ہم نے اس دن اللہ سے کچھ مانگا ہماری وہ دعا قبول ہوئی۔ ہم کس طرح اس دن کو ضائع کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح یہ رسک لے سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے جہنم میں آزادی کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کی زبان سے ہمیں ملا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز جب اس وعدے کو اور اس خوشخبری کو ذہن میں رکھ کے وہ دن سارا عبادت کی نظر سے، ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ رات کے ٹائم اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں اور اس طرح سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور انسانوں کو، یعنی ان کی جانوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کے سارے ایام قابل قدر اور معظم ہیں، جس میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں عبادت میں محنت کرنا مستحب بھی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ دن ہے جو اللہ کے شعائر میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل میں تقوی کے لیے، یعنی اس کے دل میں تقوی ہونے کی یہ بہترین نشانی ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کی گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو خاص طور پر اس دل میں، ان دنوں میں اپنے دل کو پرہیزگار بنانا، عبادات میں، روزے میں، نماز میں، اور پھر تسبیحات میں، یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ تو مبارکباد کا کہ قابل ہیں وہ لوگ جو عشرہ ذی الحج میں نیک کاموں اور خیر کی تلاش میں لگے رہنے کا بھی سے عزم کر لیں گے اور ان دنوں کو اچھے اعمال اور اقوال سے آباد کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور یاد رکھیے جو شخص کسی چیز کا عزم کر لے اور نیت کر لے خاص طور پر اللہ کی طرف، اللہ کے نیک کاموں کی طرف بڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کی اعانت اور مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ جس میں پھر وہ اس کام کو، اپنی نیت کو مکمل کرنے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں اور پھر خود اللہ کے بنائے ہوئے اسباب اس کے لیے مددگار ثابت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق کا معاملہ کیا، سچے دل سے نیت کی، جیسے میں اور آپ سچے دل سے ابھی یہ نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں کو میں نے بہترین عبادت کے ساتھ، بہترین تقوی کے ساتھ گزارنا ہے، اپنی مالی عبادات میں بھی، اپنی بدنی عبادات میں بھی، اپنی قولی عبادات میں بھی، یعنی زبان سے بھی ہم تسبیحات کریں، دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ تو یاد رکھیے ہم جس طرح کا معاملہ نیت کے ذریعے اللہ سے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ یعنی ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے پوری نیت کی، پوری کوشش کی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پھر ہم سستی اور کاہلی کیوں کریں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس طرح سے لوگ رمضان کے دنوں میں راتوں میں روحانیت محسوس کرتے ہیں، کیا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان دنوں میں بھی یہ محسوس کرتی ہوں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ذی الحج کے دنوں میں ایسا نہیں کرتے، حالانکہ ان دنوں میں نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو سال کے دوسرے تمام دنوں کے عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان ایام کی فضیلت سے
جہالت اور لا علمی ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں. ہم پوری طرح سے اویئرنیس بھی نہیں ہے ہمارے اندر. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان کے لیے لالچ رکھتے ہیں بالکل اسی طرح سے اس عشرے کے لیے بھی اس کے خاص طور پہ دنوں اور راتوں کو. آپ یہ دیکھیے کہ راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی, ان 10 دنوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کھائی. پھر ہم نہیں جانتے کہ جب ہم پورا سال ایک اور روٹین میں رہ رہے ہوتے ہیں تو رمضان آتا ہے تو ہم ایک ریفریشمنٹ فیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی اس وقت جو بات کرنے کا مقصد ہے نا آپ سب سے, وہ میرے اور آپ کے لیے یہی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ابھی سے تازہ کر لیں. یہاں عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالی ان يجدد الایمان في قلوبكم. ایمان تم میں سے کسی کی دل میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, اسی لیے تم اپنے دلوں میں تجدید ایمان کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو. یعنی اللہ سے جیسے ہم مانگتے ہیں نا سارا کچھ, اپنی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں, پریشانیوں سے نجات مانگ رہے ہوتے ہیں, کئی اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ایمان کی تازگی, ایمان کی جدت, ایمان کی روح اور ایمان کی سلامتی بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ایمان کو تازہ کر دے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دنوں سے پہلے انسان اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگائے کہ جس میں پھر انسان اپنے نفس کو ہر اس چیز سے پاک اور صاف کرے جو اس کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں کیا چیزیں, کیا محفل, کیا لوگ, کیا کام, کیا سوچیں, کیا خیالات, کیا باتیں ایسی ہیں جن کے بعد میرا ایمان ہلکا ہو جاتا ہے, میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے, میرا دل نہیں لگتا ایمان کی باتوں میں, یا پھر قرآن کی طرف یا دین کی طرف میرا رجحان کم ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے ہم ابھی سے انالیسس کر کے خود کو دور کرنے کی پلاننگ کریں. اور پھر جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں, یعنی ان کاموں کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر ابھی سے نیت کریں روزوں کی. روزہ ایک ایسی بہترین ڈھال ہے جو آپ کے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے, یعنی ایمان کو کام کرنے والے کام کیا ہیں, مکروہات ہیں نا, معاصی ہیں, گناہ ہیں, اور گناہ سے بچنے کے لیے کیا چاہیے, نفس پہ کنٹرول چاہیے, اور نفس پہ کنٹرول کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ ہے روزہ. تو ابھی سے روزے کے لیے پلاننگ کر لیں. اور پھر ہم اپنے آپ کو بار بار یہ بات یاد دلائیں کہ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان 10 دنوں کے اندر بہترین فائدہ اٹھاؤں, اور تو مجھے توفیق دے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو قائم اور دائم رکھ, مجھے سلامت رکھ, مجھے زندگی دے کہ میں ان 10 دنوں کو گزار کر, یعنی ان 10 دنوں میں اچھے سے عبادت کر کے عرفہ کا دن مجھے نصیب کر, اور عرفہ کے دن تک مجھے پہنچا, اور یہ 10 دن مجھے اس طرح سے تو دے کہ میں ان سے محروم نہ رہ جاؤں. یہ دعا ہمیں ابھی سے کرنی شروع کرنی ہے. اور اللہ مجھے اتنا مضبوط ایمان دے کہ میں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پہ تیری عبادت کر کے اس فضیلت کو پا سکوں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ عشرہ ذی الحج افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ, تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کی ابتدائی 10 ایام رمضان کے آخری 10 ایام سے افضل ہیں, اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی عقل مند شخص اس جواب میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہوگا, اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جواب انتہائی یعنی کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں نیک عمل کر کے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بنسبت اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہوں ہم. اس لیے انہی ایام میں یوم عرفہ, یوم نحر اور یوم ترویہ بھی ہے. ابھی دیکھیں ان دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, قربانی آ جاتی ہے, عرفہ کا مقام ہے, اس کی ایک اپنی فضیلت ہے اللہ کے نزدیک. البتہ رمضان کی آخری 10 راتیں شب بیداری اور عبادت کی راتیں ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام راتوں میں شب بیداری کیا کرتے تھے,
اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جس نے بھی اس تفصیل کے بغیر جواب دیا وہ صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان نیک کاموں کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے جو بات ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کم نہیں کر رہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حسب استطاعت ہم ان 10 دنوں کے اندر عمل خیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی عمل خیر پر ابھارنا مقصد ہے. تو بہرحال روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اعمال صالح میں سے بہترین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول دے کے باقی عبادات کے لیے تیار کرے گی. تو ایک مسلمان کے لیے مسنون عمل ہے کہ ذی الحج کے 9 دنوں کے وہ روزے بھی رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں نیک عمل کی ہمیں ترغیب دی ہے، اور روزہ نیک کاموں میں سب سے افضل کام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دنوں اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. چنانچہ حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دنوں، یوم عاشورہ اور ہر مہینے 3 دن اور ہر ماہ کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. پھر جو شخص اس عشرے کی ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائے تو اسے چاہیے کہ 1 دن کا روزہ رکھے اور 1 دن کا افطار کرے، یا ان ایام کے سوموار اور جمعرات کو ہی روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح مجاہد اور دوسرے لوگوں سے بھی ان دنوں کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور علماء کی اکثریت ان دنوں میں روزہ کے مستحب ہونے کے قائل ہے. بہرحال غیر حاجیوں کے لیے ذی الحج کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن عرفہ کے دن کا وہ نہیں رکھیں گے. اچھا، پھر سورہ حج میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ہے نا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. تو روزے کے بعد جو بہترین چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ذکر اور اذکار، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. چنانچہ ایام معلومات جو ہیں وہ جمہور علماء کے نزدیک، یعنی بہت سارے زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ذی الحج کے ابتدائی دن اس سے مراد ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے یہ ہے کہ اس عشرے میں کثرت سے ذکر، اذکار اور تسبیح اور تحمید اور بالخصوص تکبیر پڑھی جائے. ٹھیک ہے. مناسب یہ ہے کہ ان عظیم ایام کے داخل ہوتے ہی صبح و شام مسجدوں میں، گھروں میں، راستوں میں، کام کی جگہوں پہ، ہر اس جگہ میں کثرت سے بآواز بلند تکبیرات بلند ہونی چاہیے جہاں ذکر الہی کی اجازت ہو. یعنی جہاں انسان کو موقع ملے وہاں ضرور کر سکیں، وہاں کریں. پھر تکبیر بھی 2 طرح کی ہے. ٹھیک ہے. ایک تکبیر مطلق ہے کہ اس عشرے کے شروع ہونے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک حاجیوں اور غیر حاجیوں کو جو ہر لمحے پکارنی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان تمام دنوں میں مینا کے اندر تکبیر کہتے. حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے بازاروں میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. یہ بخاری کی شرح فتح الباری میں ہمیں ملتا ہے اس کا ذکر. اور دوسری تکبیر ہے تکبیر مقید. یہ فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہہ کر اللہ کا ذکر کیا جانا، اس سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک یہ مشروع ہے. پھر نمازوں کے بعد تکبیر مقید کہنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بعض علماء نے کہا جب تکبیر کرنا بھول جائے، تکبیر کہنا اگر بھول جائے سلام پھیرنے کے بعد تو اس کی قضا کرے، اور جب نماز کے بعد تکبیر کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے تکبیر کہہ لے، اگرچہ وضو ٹوٹ بھی جائے، مسجد سے باہر بھی نکل جائے، بشرطیہ کہ نماز اور تکبیر کے درمیان لمبا وقفہ نہ ہو، یعنی زیادہ دیر نہ بھولے ہوں. ٹھیک ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علماء کے صحیح اقوال کے مطابق تکبیر مطلق اور تکبیر مقید دونوں ہی ان 5 دنوں یعنی یوم عرفہ، یوم النحر اور تشریق کے 3 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. البتہ 8واں دن اس سے پہلے کے دنوں میں صرف تکبیر مطلق ہے، مقید نہیں ہے. یہ دونوں ہی تکبیرات کہنا اپنی اپنی جگہوں پہ فضیلت رکھنے والا اور اہم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ بہت ساری سنتیں جو متروک ہو رہی ہیں یا جن کو بہت کم کیا جاتا ہے یا ہمارے ہاں رائج نہیں رہیں، ان میں تکبیر کہنے کی سنت بھی ہے. بالخصوص اس عشرے میں تکبیر بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے
اور جہاں تک ہم یہ بات پہنچا سکیں پہنچائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ذکر اذکار میں باقی چیزیں بھی، تسبیحات ہے یا تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اسی طرح سے خاص طور پر تحمید، اللہ کی حمد، اور پھر اس کو نمازوں کے ساتھ کرنا، نمازوں کے علاوہ کرنا۔ نماز کی بات ہے جہاں تک یہاں میں خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ تمام اعمال میں سب سے اہم اور سب سے عظیم عمل ہے۔ اس کی ادائیگی اور اہتمام بر وقت جو ہے، خاص طور پر ان 10 دنوں میں اس کے اہتمام کے لیے ابھی سے ہمیں کچھ چیزیں سیٹ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ایک یہ ہے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کر رہے ہیں، وضو اچھے سے کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے بعد تکبیر پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ان دنوں کی عبادت کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو ریکال کریں۔ مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ نمازوں کو چیک کر لیں، کیا میرے ارکان صحیح ہیں، کیا میرا سجدہ درست ہے، کیا میرا رکوع درست ہے، کیونکہ کوالٹی کی بات بھی ہے۔ پھر آسن طریقے پر نماز کو ادا کرنا، پھر صف اول کی کوشش کرنا، اور جو خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم نماز کا انتظام، آپ کو پتہ ہے کہ اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر جب فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مغفرت کی منادی بھی ہے، اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں ہے۔ پھر نماز میں سنتوں کو خاص طور پر مکمل کرنا، سنت موقدہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے گا۔ ایک دن میں جس نے 12 رکعتیں سنت ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور مغرب سے پہلے کی 2 رکعت پڑھیں۔ پھر کثرت سے نفل نماز۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ۔ اللہ کے لیے بکثرت سجدے کیا کرو، کیونکہ اللہ کے لیے جب بھی تم کوئی سجدہ کرتے ہو، یعنی جب بھی تو کوئی سجدہ کرے گا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز پہ کچھ دیر بیٹھنا، یا مسجد میں ہے تو نکلنے میں جلدی نہ کرنا۔ پھر جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کوشش کیجئے کہ نماز، فجر کی نماز میں خاص طور پہ کچھ دیر پہلے تو ضرور ہی اہتمام کرنا جاگنے کا، اور 2-4 نفل ادا کرنے کا۔ پھر اسی طرح چاشت کی نماز، اس کی پابندی ان 10 دنوں میں، اس کا اہتمام۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا حج اور عمرہ کی، یہاں پہ دن بھی حج کے ہیں آگے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ خاص طور پر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج کے لیے دعائیں کی ہوں گی، عمرے کے لیے کی ہوں گی۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی خواہش ہے ہر مسلمان کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے جائے اور ہمیں اس کا اجر اور حج مبرور کی توفیق دے، اور اس کی یعنی اس کا اجر ہمیں نصیب کرے۔ نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنا اور 2 رکعت نماز پڑھ لینا، ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد دہانی کے طور پر اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ہم ان کا اہتمام کریں۔ پھر چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ پھر فرض نماز کے بعد بعض اوقات ہم جلدی میں اٹھ جاتے ہیں، تو کوشش کرنا کہ ہر نماز کے بعد تسلی سے دعا کر لینا۔ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام، یعنی اس کا انتظار کر لینا۔ پھر اگلی چیز ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ کا کلام قرب الہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس عشرے میں ایک قرآن پاک کو مکمل کر لیا جائے، جیسے ہم رمضان میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم 2-3 قرآن پاک تو ضروری مکمل کر لیں، اور اگر 2-3 نہیں، ایک عشرے میں ایک قرآن پاک اگر مکمل کر لیا جائے، چاہے یہ قرآن مسجد میں آپ بیٹھ کے کریں یا پھر گھر میں کریں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس ایک عشرے میں ہم قرآن کی ایک آدھ سورت یا کچھ 1-2 چیزیں ایسی ہم رکھ لیں اپنے لیے، کوئی امپورٹنٹ آیات، کوئی رکوع جو ہم حفظ کرنے پر توجہ دیں۔
ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ان 10 دنوں کے اندر نیت کی خلوص اور اہمیت کے ساتھ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے 10 سے 10,000 سے 10 لاکھ تک جا پہنچے۔ پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ جو ہے ہمارے ہاں اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بلا آ گئی یا پھر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا پیپرز میں یا پھر کوئی اور ایسی آزمائش ہے یا رزلٹ کی فکر ہے۔ یاد رکھیے صدقہ نیکی کے دروازوں میں سے ایک بہت عظیم دروازہ ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یعنی قرض قرار دیا ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ شہداء کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا جس میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے لیے بھی یہی نوید ہے، یہی الفاظ آئے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو پھر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا نا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس عشرے میں خاص طور پر جب ہم نیک عمل کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ سے بچنے کے لیے یعنی اہم ہے۔ تو اس عشرے میں خرچ کرنا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عید کی تیاری میں یا قربانی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں، یا پھر خاص طور پر وہ لوگ جو دین کے کام کے لیے یا اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو رمضان کا نام سنتے ہی ہمیں صدقہ و خیرات کا خیال آتا ہے، مگر یہ 10 دن جو ہیں اس میں نیک اعمال کی فضیلت پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صدقے کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، یعنی ان 10 دنوں میں بھی ہمیں صدقہ کرنا یاد رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے صدقہ کرنے سے انسان اصل نیکی کو پہنچتا ہے، اس کے لیے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی صدقہ اگر باقی نیکیوں کے ساتھ ساتھ آپ کر رہے ہیں تو باقی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے جس دن اس کے لیے اس سائے کے علاوہ یعنی اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہے۔ صدقہ کرنے والے انسان کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، برائی کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہلاک ہو گئے؟ آپ نے فرمایا مالدار ہلاک ہو گئے، سوائے ان کے جو دائیں بائیں چھپے ظاہر مشکل آسانی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یہ 10 دن بہترین ہیں صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہ جس میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق۔ اور خرچ کرنے میں یاد رکھیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ اور اس کے بغیر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ وہ صحابی یاد ہوں گے آپ کو جنہوں نے ایک غزوہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سب لوگ اپنا مال نکالیں، تو انہوں نے پوری رات ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کے اس کے اجر کے طور پر یا اس کی جو اسے کمائی ان کو ملی 1 سا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی، اور مسجد نبوی میں ڈھیر کے اوپر آپ نے اس کو پھیلاتے ہوئے کہا کہ یہ سب پر بھاری ہو گئی۔ تو نیت جو ہے نیک عمل کرنے کی ان 10 دنوں میں اور اللہ سے توفیق مانگنے کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے نیک عمل کی ہمیں توفیق دے، یہ بہت اپنی جگہ پہ اہم ہے۔
ہم میں سے ہر شخص کو ان دنوں میں سے ہر دن کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے مقرر کر لینا چاہیے. خیر کے مختلف کاموں میں مختلف جگہوں پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اپنے آپ کو کسی بھلائی سے بھی محروم نہیں رکھنا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ صدقے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے ساتھیوں اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، سلام کو پھیلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقۃ، تم اپنے ساتھی کو کھلے چہرے کے ساتھ جو دیکھ لیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. کہ کبھی آپ کا موڈ آف ہے، آپ کو کسی پہ غصہ ہے، لیکن آپ، یہ منافقت نہیں ہے، آپ اللہ کی خاطر اس غصے کو، اس پریشانی کو دل میں رکھ لیتے ہیں، اس کو اچھی سے سمائل دے دیتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی دل صاف کر دیتے ہیں. اور آپ کے دل کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی ہلکا کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. یہ بھی صدقہ میں شامل ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے. دیکھیے اپنے ارد گرد میں، فیملی میں کہاں نہیں گئے یا کس سے بات نہیں ہوئی یا کن سے رابطہ نہیں ہوا اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، جیسے ہوتا ہے کچھ لوگ اس طرح سے. ہمارے ہاں بعض اوقات ہم وزٹ نہیں کر پاتے اور سوچتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پوچھیں گے، پتہ کریں گے. ان کی عیادت کرنا، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لینا یا پھر کال پہ ہی سلام دعا کر لینا. ٹھیک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کا اہتمام کرنا. یعنی بہت ساری خیر اور بھلائی کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں ان 10 دنوں کے لیے ہم متعین کر سکتے ہیں. ساری بات یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کی اہمیت کو اپنے ذہن میں کس طرح سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو 10 دنوں میں سب سے امپورٹنٹ پھر ہے عرفہ کا دن. یہ افضل دنوں میں شمار ہوتا ہے اور اسلام کے لیے ایک ایسا قابل فخر یعنی مقام ہے اس کا کہ مسلمان اس جگہ کی طرح کسی اور جگہ پر جمع نہیں ہوتے. یہاں جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یعنی یہ اتنا کمال ہے کہ جتنے مسلمان اس دن ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، پورا سال کسی اور جگہ پر ایسی مثال نہیں ملتی. پھر یاد رکھیے کہ یہ دن خشوع و خضوع کا دن ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن ہے. اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرفات والوں کی فرشتوں کے سامنے فخریہ تعریف کرتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس کی شان کو اللہ نے بلند کیا، جس کے مقام و مرتبہ کو دوسرے دنوں پر فوقیت عطا کی. یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کو مکمل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل اسلام پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا. آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو ہمیں اسلام کے تمام ارکان کو بجا لانا چاہیے اور اس پر اللہ کے سامنے شکر گزار ہو جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک دن ہم اپنے آپ کو اچھا سا مسلمان بنا کے اللہ کے آگے پیش کریں کہ اللہ تو نے ہمارے لیے اس دن کو منتخب کیا. یاد رکھیے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا دن ہے. اس دن کو ہم معمولی دنوں کی طرح نہیں گزاریں گے. یہ اتنا عظیم الشان دن ہے کہ ہمیں اس کے فضائل اگر ہم یعنی دیکھنے لگیں اور اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنے لگیں تو ایک بہت بڑی یعنی پلاننگ چاہیے اس کے لیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس یعنی دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن کے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے. پھر عرفات کا جو دن ہے قربانی کا دن، پھر تشریق کے سارے ایام مسلمانوں کی عید کے دن، یہ پھر تمام دن کھانے پینے کے ہیں.
یوم عرفہ کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں فرمان ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، سورۃ البروج۔ یہاں سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یوم مشہود کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو حسن کہا گیا۔ پھر یوم عرفہ ہی وطر کا دن بھی ہے، طاق، ٹھیک ہے، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، اور وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور یہی اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ تو اس دن کو ہم کیسے عام دنوں کی طرح گزار سکتے ہیں، اور کیسے اس کو بغیر پلاننگ کے اپنا ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی سے مانگنا شروع کر دیں ہمیں، تو اس دن تک زندہ رکھ اور توفیق دے۔ عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے میثاق بھی لیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ والے دن نعمان جگہ، یعنی عرفات کے میدان میں ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے میثاق اور عہد لیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے چونٹی کی طرح پھیلا دیا، پھر ان کے آمنے سامنے بغیر کسی واسطے کے پوچھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو ہم نے غلط راہ والوں کے یعنی ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو بہرحال اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی ہے۔ یوم عرفہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش اور دوزخ سے آزادی اور اہل عرفات کے ذریعے فخر و مباحات کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن، یعنی عرفات کے دن سے زیادہ اور کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، دن جیسے رمضان کی آخری راتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں اور بخشش کرتے ہیں، اور ہم جاگ کے ان طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے بیچ بطور فخر کہتا ہے اے ہمارے یہ بندے، کہ اے فرشتوں ہمارے یہ بندے آخر چاہتے کیا ہیں، یعنی فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ان کو کیا چاہیے۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے عرفہ کی شام عرفات والوں کی تعریف کرتا ہے، پھر فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، وہ کس طرح پراگندہ بال غبار آلود حال میں میرے پاس آ گئے ہیں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اس فخر اور مباحات کا تقاضا ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ حاجی کو بطور فخر اسی وقت پیش کیا جا سکتا ہے جب وہ اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اور اسی لیے بھی کہ فرشتوں پر جو پاک اور صاف ہیں ان کے آگے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو گناہ گاروں کی تعریف تو نہیں کریں گے نا۔ تو وہ تو جو عرفات میں کھڑے ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اگر ہم اس دن اپنے آپ کو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اس دن کو گزارنے پر آمادہ کرتے ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو مخاطب کر کے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ
ان میں تو فلاں فلاں شخص بھی ہے جو حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے. یہی وجہ ہے کہ اس دن شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، واویلا مچاتا ہے. چنانچہ اس کے ساتھی اور اس کے چیلے اس کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ شیطان کہتا ہے میں نے 60 اور 70 سال تک لوگوں کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسائے رکھا، یعنی بار بار ان سے حرام کام کروائے اور انہیں ایک پلک چھپکنے میں بخش دیا گیا. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کہ میدان عرفات اور سلف صالحین کا جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے یوم عرفہ کے حوالے سے. سلف صالحین میں کچھ ایسے تھے جن پر خوف اور حیا کا ایسا غلبہ طاری رہتا. تو چنانچہ مطرف بن عبداللہ اور کچھ اور عرفات میں کھڑے ہوئے. ان میں سے ایک دعا گو ہوا، اے اللہ میری وجہ سے عرفات والوں کو ناکام اور نامراد مت لوٹانا. دوسرے نے عرض کیا اگر میں یہاں موجود ہوتا تو یہ موقف کس قدر عمدہ اور اللہ سے لو لگانے کے لائق ہے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر خوف اور امید کا ایسا غلبہ ہوتا. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عرفہ کی شام سفیان سوری کے پاس آیا. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا اس جمع غفیر میں سب سے برا حال شخص کون سا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. تو ہم نے اس مایوسی سے بھی بچنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یعنی بعض اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کے بعد ایسا مایوس ہوتا ہے. یعنی شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے اور اس کے بعد دوسرا اس کا کیا حربہ ہے کہ وہ مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں اب تمہاری معافی ہے ہی نہیں. یوم عرفہ آنے والا ہے، یہ ایسا دن ہے جب ساری نا امیدیوں اور مایوسیوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جو مغفرت چاہتے ہیں، اللہ سے جو چاہیے اس کو مانگنے کا وقت آنے والا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ سب سے محروم کون ہے؟ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. یعنی اتنے عظیم دن میں اللہ نے اسے پہنچا دیا اور پھر بھی اس کو اللہ سے مایوسی ہے. تو کرنا کیا چاہیے اس دن میں؟ ہمیں ایک تو جو پہلے ہم نے چیزوں کو دیکھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم کما حقہ حق ادا کر نہیں سکتے یا پھر اچھے سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے جب تک ہم اس دن کے آنے سے پہلے اس کی اچھے سے پلاننگ نہ کر لیں. اور جو غیر حاجی ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں اور جس کی ابتدا رات میں قیام سے کریں، یعنی جو عرفہ کی رات ہوگی، اور دن کو بھی ہم مختلف قسم کی جو عبادات ہیں اس کے لیے اپنے یعنی پلاننگ کر کے رکھیں. یاد رکھیے جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے روزہ مستحب ہے، البتہ حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا. تو آپ سے مروی ہے کہ آپ نے میدان عرفات میں عرفہ کے روزے سے منع کیا ہے. لیکن جو باقی غیر حاجی ہیں باقی عبادات کے ساتھ روزے کو یعنی روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنا، استغفار کرنا، تکبیر اور تحلیل اور تحمید اور اللہ کی تعریف، یہ فضیلت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. تو عرفہ کے دن خاص طور پر کلمہ توحید کا ورد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یوم عرفہ کی دعا کو دوسرے دنوں کی دعاؤں پر خصوصیت حاصل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ کی دعا دوسرے دنوں کی دعاؤں سے افضل اور بہتر ہے.
اور اس میں یہ بھی دلیل بھی ہے کہ یوم عرفہ کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اس جمعے کے دن یوم عرفہ یعنی ان 10 دنوں میں یوم عاشوراء کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر جس طرح سے جمعرات اور سوموار کی ہمیں الگ سے فضیلت پتہ چلتی ہے اس کے روزے کی، تو ان 10 دنوں کے جو سوموار اور جمعرات ہیں ان کی فضیلت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر ان دنوں میں اہتمام کرنا وہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت اور فضیلت سے ہمیں نوازے اور ہمیں محروم نہ رکھے۔ اور خاص طور پر آخری بات جو ہے، یوم عرفہ ایک عظیم دن ہے اور ان مبارک ایام میں سے ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم نیک کام کا اہتمام کر کے خاص طور پر اللہ رب العزت سے اپنے گھر والوں، اپنے ارد گرد اور اپنے تمام جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کریں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس دن جہنم سے آزادی تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، کیا گناہ گار، کیا نیک، کیا متقی، کیا جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو نہیں لگتے، سب کے حق میں دعا کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جلدی سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو کیونکہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ان دنوں کو ویلکم کرنا ہے، تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لیکچر اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سن لیں ایک اچھے سے ماحول میں، خواہ اس کے لیے آپ بچوں کو کنونس کرنے کے لیے کسی بھی طرح کوئی پلاننگ ہی کریں کہ بچے ایک مرتبہ سن لیں۔ یاد رکھیے بچے پودوں کی طرح بڑھتے ہیں، اگر آپ پودے کو روز اٹھ کے دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو لگے گا بڑا نہیں ہو رہا، لیکن آپ جو محنت ان پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ انہیں سنوا دیں، اپنی طرف سے حجت تمام کریں۔ وہ بچے ہمارے ہیں لیکن بندے اپنے رب کے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر اپنے بندے سے ہے، اور ہم جتنی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں کی فکر ہے۔ تو ان کو ایک دفعہ سنوا دیں تاکہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں، اس کے بعد پھر اپنی ذاتی عبادات پہ فوکس کر لیں اور ان 10 دنوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ عید کے موقع پر اگر آپ لوگ اپنی تیاریاں اور ان چیزوں میں مصروف ہیں عید کے لیے، تو ان 10 دنوں میں ان کاموں کو کرنے کے بجائے اس سے پہلے گھر کی صفائیاں اور ستھرائیاں اور کچن اور گراسری اور شاپنگ اور یہ ٹیلر اور یہ سارے کام پہلے سے کر لیں، تاکہ بچے بھی دیکھیں کہ ماں ان دنوں میں کسی ایک طرف مصروف ہے اور اس کی پرائرٹی اور اس کی ترجیحات میں کیا کام ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ یہ دن ضائع کرنے کے ہیں نہیں۔ اور خاص طور پہ عید سے پہلے جس طرح کے پینک کریٹ ہو کے گھروں میں وہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے یوم عرفہ کا، وہ عبادت کا دن ہے، وہ دنیا کے کاموں میں الجھنے کا دن ہے ہی نہیں، کیونکہ خواتین کا تو گزارا نہیں، انہوں نے گھروں کو لے کے چلنا ہے۔ تو خاص طور پر کوشش کیجئے کہ اپنے سارے کاموں سے اپنے آپ کو اس دن سے پہلے نکال لیں۔ پھر خاص طور پر ایک اور جو سچویشن خواتین کے ساتھ بنتی ہے، اگر آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی تو کیا کریں؟ نماز نہیں پڑھنی تو اپنے آپ کو اور مفید کاموں کے لیے ابھی سے ذہن بنا لیں۔ قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے عبادت کی نیت سے، لیکن لسننگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے کثرت سے دعا، ذکر، اذکار، تسبیح، استغفار اور صدقہ و خیرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود لکھ کے مختلف جگہوں پہ۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ ایاک نستعین ہے یا جو دعا قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، رمضان المبارک میں تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے سائڈ ٹیبل پر، کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمارے سامنے ہو۔ کوشش کیجئے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جتنی خیر و برکت اللہ سے مانگی وہ ساری مسنون دعائیں ان 10 دنوں میں آپ اللہ سے مانگ لیں، اور عرفہ کے دن تو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے اہتمام سے دعاؤں والے کارڈ اپنے سامنے رکھیں اور ہر دعا رو رو کے اللہ سے مانگ لیں۔ وہ ساری محرومیاں، وہ ساری پریشانیاں جو سارا سال آپ کو رلاتی رہیں، یہ دن آ رہا ہے آپ اللہ کے آگے رکھ دیں، وہ سارا کچھ جو آپ نے کسی کو گفٹ دینے ہیں، جو صدقے خیرات کرنے، پہلے نکال دیں۔ دیکھیں جو کپڑے ایکسٹرا ہیں، جو آپ کے پاس کچن سے کچھ نکل جا سکتا ہے کسی مستحق کے لیے، اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے، کوشش کیجئے، ڈالیے۔ اور قربانی کے لیے جو کام کرنے ہیں، گروسری سیٹ کرنی ہے، ایون کچھ بھی کچن کی چھریاں تیز کرانی ہے، وٹ ایور، بی پریکٹیکل، ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ جو آپ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں،
پہلے سے ان کو سوچ کے رکھ کے ان 10 دنوں سے پہلے وہ سارے کام کر لیں انشاءاللہ العزیز. روزے داروں کے لیے افطار کا اہتمام کریں ان 10 دنوں میں، سحری کا اہتمام کریں. وہ چاہے اپنے گھر والوں کو افطاری میں ایک پانی کا گھونٹ دینا یا ایک کھجور کی گٹھلی اٹھ کے پکڑا دینا، خوشی سے کرنے والے یہ سارے کام انشاءاللہ العزیز کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو سلامت رکھے. اور پھر انشاءاللہ العزیز ان ساری محنتوں کے بیچ میں قربانی، اللہ تعالیٰ وہ بات یاد رکھنا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچ رہا ہے اور نہ گوشت، اور اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچ رہا ہے. تو خوشی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے کاموں کو، سارے امور کو قبول کرے. اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے لیے ہے. تو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. میری اللہ سے دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے کام کو ہمارے لیے بابرکت کرے اور کمیاں کوتاہیاں جو ہے وہ اس کو معاف کرے، اور پہلے سے ہمیں ان کی تیاری کی توفیق دے. مزید اگر آپ لوگ اس پہ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سائٹ پہ بھی اویلیبل ملیں گی کئی ساری چیزیں. مزید آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام ہے الحمدللہ. اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لنک پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اس خاص دن اور ان 10 دنوں کی برکت دینے والے ہیں اور جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.